آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو دبا دیں گے، آپ نہیں دبا سکتے ان کو۔ یہ جنتر منتر کی سین ہے، یہاں پر پانی کی بوتلیں، کھانے کا سامان، یہ دیکھیے مینگو ہے، یہ ناشپاتی ہے، پانی کی بوتلیں ہیں، اور جہاں تک آپ کی نظریں جائیں گی لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے آواز خاموش کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن پورے بھارت نے جواب کھانے کی تھالی سے دیا۔ جنتر منتر میں بیٹھے چھاتروں کے لیے پورے ملک سے کونے کونے سے کھانا پہنچایا جا رہا ہے۔ ابھی دبئی سے کل 2000 پارسل ایک ہی بندہ بھیجا، 8 بار 2000 پارسل ایک ہی بندہ 8 بار بھیجا دبئی سے۔ یہ آرڈر سے کھانا آ رہا ہے، آرڈر والا پکڑاتا ہے اور چلا جاتا ہے بس۔ جو لوگ کسی وجہ سے جنتر منتر پہنچ نہیں سکے، انہوں نے اپنا ساتھ اور حمایتی خوبصورت انداز میں دکھائی ہے۔ کوئی اپنے حصے کا کھانا بھیج رہا ہے اور کوئی پانی کا انتظام کر رہا ہے۔ یہ جنتر منتر کی سین ہے، یہاں پر پانی کی بوتلیں، کھانے کا سامان، یہ دیکھیے مینگو ہے، یہ ناشپاتی ہے، پانی کی بوتلیں ہیں، اور جہاں تک آپ کی نظریں جائیں گی کوئی اپنے پیسوں سے کھانے کا بندوبست کر رہا ہے، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہو، آپ کے ساتھ پورا ملک ہے۔ یہی ہے انسانیت کی اصلی پہچان، کہ لوگ ایک دوسرے کا سہارا بنے رہیں اور حق کی آواز بلند کرنے والوں کے ساتھ کھڑے رہیں۔ نفرت بانٹنے والوں کو یہ منظر کبھی پسند نہیں آئے گا۔ ذرا اس منظر کو غور سے دیکھو، ایک مسلم بزرگ نماز ادا کر رہے ہیں اور ایک ہندو سنت بابا ان کی ہوا کر رہے ہیں۔ یہی تو ہے ہمارا بھارت، یہی تو اس مٹی کی اصل پہچان ہے۔ لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں اس تصویر میں نفرت دکھائی دے، ہر رشتے میں زہر گھل جائے اور ہر مذہب ایک دوسرے کا دشمن بن جائے۔ افسوس کہ کچھ لوگ اس بھائی چارے کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے تو نفرت کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، بھارت کو محبت نے مضبوط بنایا ہے، نفرت نے کبھی نہیں۔ ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہ صرف مسلمان کے ہی نہیں بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی سب کے لبوں پر یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر مبارک دے دیا، لیکن غلط بندے کے ساتھ بےعزتی کی ہے، نہیں کی تو یہ تا قیامت ایک لیسن جاتا ہے۔ ہر ایک جتنے بھی دھرم ہیں یہاں پہ، چاہے وہ سنی ہیں، چاہے وہ شیعہ ہمارے بھائی ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، کیونکہ ہر ایک دھرم جو سکھاتا ہے ہمیں حق سکھاتا ہے۔ اور جو یہ آپ عزاداری کے جلوس دیکھ رہی ہو، یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ کربلا کو تا قیامت یاد رکھا جائے۔ اسد الدین صاحب نے کیا کہا اس بات کو لے کر، آئیے پہلے وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بات کریں گے۔ ایک بات بتائیے، جو بچے مر چکے ہیں، کسی انسان کی اولاد تھی نا، یہ بلڈنگ کیوں بنائی گئی ہے؟ یہاں پر آ کر ہم لوگ تھالی ماریں، ان کی تکلیف کو بیان نہ کریں اور ہم صرف ربر سٹیمپ کی طرح بیٹھے رہیں۔ اگر ان بچوں کو جو مر چکے ہیں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے جن کا نقصان ہوا ہے، چلیے ایم پیز کو بولیے ایگزام لکھو، ایک ایگزام لکھو پھر دوسرا ایگزام لکھو۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ، ان نوجوانوں کو آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو دبا دیں گے، آپ نہیں دبا سکتے ان کو۔ آپ جو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اور طاقتور ہوں گے، ان کی ضد اور بڑھے گی۔ آپ تو بات چیت ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ تو بول رہے کہ مائی وے اور دا ہائی وے، تو غلط ہے یہ۔